اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ تم ہمارے لیے دو بھلائیوں یعنی فتح یا شہادت کے علاوہ کسی چیز کے منتظر نہیں ہو، لیکن ہم تو تمہارے لیے اس کے منتظر ہیں کہ اللہ تمہیں خود عذاب دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے، تو اب انتظار کرو، تمہارے ساتھ ہم بھی منتظر ہیں۔ حاشیہ نمبر 57۔ دنیا میں مادی مقاصد کے لیے جو سعی و جہد کی جاتی ہے اس کا نتیجہ کامیابی یا ناکامی پر ہوتا ہے، لیکن مومن کی جد و جہد رائے حق میں ہوتی ہے اور اس میں خیر ہی خیر ہوتی ہے اور مایوسی و ناکامی کا کوئی خدشہ نہیں ہوتا۔ منافق یہ گمان کرتے تھے کہ ایسے ناموافق حالات میں رومیوں کے عظیم لشکر سے ٹکرا کر انہیں پسپائی کا سامنا پڑے گا، لہٰذا وہ اس بات کو حکمت و دانائی تصور کرتے تھے کہ دور بیٹھ کر ہی وہ اس معرکہ آرائی کا انجام دیکھ لیں۔ انہیں جتایا گیا کہ مومنوں کے بارے میں وہ جس بات کے منتظر ہیں وہ دو میں سے ایک ہے، یا تو فتح حاصل ہو یا شہادت ملے۔ ان دونوں صورتوں میں مومنوں کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں نکلے، یعنی تو اللہ نے فرمایا اس کو مجھ پر ایمان اور میرے رسولوں کی تصدیق کے سوا کسی اور چیز نے نہ نکالا ہو تو میں اسے یا تو اجر و غنیمت کے ساتھ واپس کروں گا یا جنت میں داخل کروں گا۔ بحوالہ بخاری کتاب الایمان باب الجہاد من الایمان، مسلم کتاب الامارہ باب فضل الجہاد والخروج فی سبیل اللہ۔ واضح ہو گیا کہ جنگ میں فتح کے بعد مالی غنیمت کا حصول ہوگا اور اسلام کے غلبے سے مومن کو دنیا میں عزت و وقار ملے گا، یا پھر شہادت کے بعد وہ جنت کی لازوال نعمتوں کا حقدار ٹھہرے گا جو بلا شبہ دنیاوی مال و متاع سے کہیں زیادہ قیمتی ہے، اور مومن کی نظر میں یہی حقیقی کامیابی ہے۔ اس کے مقابلے میں مومن ان منافقوں کے بارے میں جس انجام کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ انہیں خود کسی عذاب میں مبتلا کر دے، کسی ارضی یا سماوی آفت سے انہیں دوچار کر دے، یا عذاب عظیم سے دوچار کر کے نیست و نابود کر دے، جیسے فرعون اور دوسرے قوموں کو کیا، یا مومنوں کے ہاتھوں ہی ذلت آمیز شکست دے، قتل کرا دے یا قید کرا دے۔ دونوں صورتوں میں ان کے لیے ہلاکت و رسوائی ہے۔ قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منكم انکم کنتم قوما فاسقین۔ ان سے یعنی یہ بھی کہو کہ تم بخوشی اپنا مال خرچ کرو یا باکراہت، وہ تم سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا کیونکہ تم نافرمان لوگ ہو۔ حاشیہ نمبر 58۔ بعض منافق ایسے بھی تھے جو جہاد کے لیے تو نکلنا نہ چاہتے تھے لیکن کچھ مال دے کر معاشرے میں اپنے وقار کو بحال رکھنے کے خواہاں تھے۔ ان کو بتایا گیا کہ تم اللہ کی راہ میں انفاق کرو یا نہ کرو برابر ہے، خواہ تمہارا انفاق بظاہر برضا و رغبت ہو یا جبر و اکراہ کے تحت، یہ قبول نہ ہوگا۔ قبولیت کے لیے تو اللہ و یوم آخرت پر ایسا ایمان مطلوب ہے جو شرک کی آلائش اور ریب و شک سے پاک ہو، جبکہ یہ منافق اس سے محروم تھے جیسا کہ ان کے طرز عمل سے ثابت تھا۔ یہ اللہ و رسول کے نافرمان تھے اور انہیں اپنے مفادات ہی زیادہ عزیز تھے۔ یہ اللہ و رسول کے اطاعت سے گریزاں رہتے اور عین موقع پر فرار کی راہ اختیار کرنے سے بھی نہیں چوکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے حال سے بھی خوب باخبر ہے۔ وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة
ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون۔ ان کے خرچ کردہ اموال کے قبول نہ ہونے کی وجہ اس کے سوا کوئی نہیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کفر کیا، اور وہ جب بھی صلاح کے لیے آتے ہیں تو سست روی سے آتے ہیں، اور یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے مگر باکراہت۔ حاشیہ نمبر 59۔ ان منافقین کا انفاق قبول نہ ہونے کا اصل سبب ان کا کفر تھا۔ یہ بدعقیدہ لوگ تھے، ان کے دلوں میں اللہ و رسول کے لیے یا دین اسلام اور مومنوں کے لیے کوئی مقام نہیں تھا۔ کفار سے ان کا قلبی تعلق تھا، جبکہ اسلام اور اہل ایمان کے لیے یہ اپنے دلوں میں بغض و عناد رکھتے تھے۔ یہ گویا مارے آستین تھے کہ مسلمانوں کے صفحے میں رہتے ہوئے ان کو نقصان پہنچانے کے لیے سازشوں میں سرگرم رہتے تھے۔ بظاہر ایمان والوں کے ساتھ مل کر وہ صلاح باجماعت میں شرکت تو کرتے، لیکن بے دلی اور کرہت کے ساتھ زور دینے پر انفاق بھی کرتے، لیکن وہ خوش دلی سے نہیں بلکہ جبر و اکراہ کے ساتھ ہی کرتے تھے۔ ایسے کسی بھی عمل کی اللہ کے ہاں قبولیت نہیں ہوتی۔ اللہ کے یہاں تو ایمان کے ساتھ خلوص نیت سے کیا ہوا عمل ہی قبول ہوتا ہے، خواہ وہ صوم و صلاح ہو یا انفاق فی سبیل اللہ۔ فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اموال و اولاد سے تجھے تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تو بس یہی چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے انہیں دنیاوی زندگی میں عذاب دے، اور جب یہ مریں تو حالت کفر میں ہی ان کی جانیں نکلیں۔ حاشیہ نمبر 60۔ بظاہر خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اس میں تمام مومنوں کے لیے نصیحت ہے۔ بتایا گیا کہ ان دنیا پرست منافقوں کی خوشحالی اور مال و زر کی فراوانی پر تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے ان نافرمانوں کو اتنا کچھ کیوں عطا کر دیا گیا۔ دراصل ان کو اس کے ذریعے شدید آزمائش میں ڈالا گیا ہے۔ مال زیادہ ملا تو ان کے دلوں میں مال و جاہ کی محبت اور بڑھ گئی، اور پھر ان میں مفاد پرستی اور مصلحت اندیشی کی خصلت ابھری جو انہیں رائے حق میں آگے بڑھنے سے روکتی رہی۔ ان کے دوغلے اور منافقانہ کردار نے انہیں مومنوں کی نظروں میں گرا دیا، اور یہ معاشرے میں ان کی ذلت و رسوائی کا سبب بنا۔ یہ مال و دولت کے پرستار انجام سے غافل رہتے ہوئے حالت کفر میں ہی موت سے ہمکنار ہوں گے۔ قرآن میں متعدد مقامات پر یہ مضمون آیا ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ آل عمران آیات نمبر 196 اور 197 اور ان کے حاشیے دیکھ لیے جائیں۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُمْ مِنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ۔ اور یہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ یہ تم میں سے ہی ہیں، حالانکہ یہ تم میں سے نہیں ہیں، بلکہ وہ یعنی تم سے ڈرتے ہیں۔ لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون۔ اگر ان یعنی بزدلوں کو کوئی پناہ گاہ، کوئی غار یا کوئی گھسنے کی جگہ مل جائے تو فوراً دوڑ کر اس میں جا چھپیں۔ حاشیہ نمبر 61۔ منافق اپنے کرتوت کے سبب جس زبوں حالی سے دوچار تھے اس کی یہاں ایک تصویر پیش کی گئی ہے۔ انہوں نے ایمان کا اقرار دل سے تو کیا نہیں، بلکہ اسلام کی غلبے کے بعد محض حالات کے تحت وہ بے دلی سے اسلام میں داخل ہو گئے، چنانچہ رائے حق میں آگے بڑھنے سے کتراتے رہے۔ دین کی خاطر نہ وہ کوئی خطرہ مول لینا چاہتے تھے اور نہ ہی جان و مال کی قربانی دینے کو تیار تھے، تاہم معاشرے میں اپنا مقام بحال رکھنے کے لیے قسمیں کھا کھا کر اسلام سے وفاداری ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن مفاد پرست ذہنیت کے سبب اس کا عملی ثبوت مہیا کرنے سے قاصر رہتے تھے۔ اس مجرمانہ ذہنیت اور مفاد پرستانہ انداز فکر نے انہیں بزدل اور ڈرپوک بنا دیا تھا۔ وہ ایک طرف تو رسوائی سے خوف زدہ رہتے تھے کہ مومنوں کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہے،
دوسرے رائے حق میں آنے والی آزمائش سے گھبراتے رہتے اور ہر دم جان و مال کا خوف لاحق رہتا اور کسی طرح بھی اطمینان سکون نصیب نہیں تھا۔ چنانچہ وہ کسی گوشہ عافیت کے متلاشی رہتے کہ کوئی پناہ گاہ غار وغیرہ مل جائے جہاں دوڑ کر پہنچ جائیں اور چھپ کر بیٹھ جائیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ۔ ان میں سے بعض صدقات یعنی کہ تقسیم میں تجھ پر اعتراض کرتے ہیں، پھر اگر اس مال میں سے کچھ انہیں دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر نہ دیا جائے تو فوراً غضبناک ہو جاتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 62۔ اسلام میں مال غنیمت اور صدقات وغیرہ کی تقسیم کے لیے معیار مقرر ہے جس کا آگے ذکر کیا گیا ہے۔ منافق اس تقسیم کے معاملے میں بھی عیب جوئی کرتے، اگر ان کو مال دے دیا جاتا تو خوش ہو جاتے اور اگر نہ ملتا تو ناراضگی کا اظہار کرتے، تقسیم میں عیب نکالتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ناانصافی کا الزام عائد کر کے طعنہ زنی کرنے لگتے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ یعنی مال بھیجا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 4 افراد میں تقسیم کیا اور فرمایا کہ میں نے ان کی تالیف قلب کے لیے ایسا کیا۔ تو ایک شخص نے کہا کہ آپ نے انصاف نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دین کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ بحوالہ بخاری کتاب التفسیر سورۃ التوبہ۔ صحیح بخاری کتاب المغازی کی روایت میں اس کو مزید تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ منافقوں کا یہ طرز عمل مومنوں کے دلوں میں ان کے لیے مزید نفرت و بیزاری کا سبب تھا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو انہیں دیا تھا اگر یہ اس پر راضی رہتے اور کہتے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، وہ ہمیں اپنے فضل سے عطا کرے گا اور اس کا رسول بھی، ہم تو اللہ ہی کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں، یعنی تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ حاشیہ نمبر 63۔ مال کی تقسیم میں جو کچھ انہیں ملا اسے اگر یہ برضا و رغبت قبول کر لیتے اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے اس بات کے امیدوار رہتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور بھی عطا فرمائے گا، نیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں پر طعن و طنز اور عیب جوئی سے مجتنب رہتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اس صورت میں یہ معاشرے میں حقارت اور رسوائی سے بھی بچ جاتے اور اللہ کی غیظ و غضب کا شکار نہ ہوتے۔